السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، حضرات ذی وقار، آج کا دن، آج کی تاریخ اہل پاکستان کے ہاں ایک بہت ہی اہم اور بہت اہمیت کی حامل تاریخ اور دن ہے، اور ہم اس دن کو اس حیثیت سے مناتے ہیں، اس حیثیت سے یاد رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت والجلال نے بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے کلمہ گو انسانوں کو ہندوؤں، انگریزوں، کافروں اور دین دشمنوں سے آزادی عطا کی تھی۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جن حالات سے، جن افراد سے اور جن حکام سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، آج ہماری نسل نو ان حالات کو بھی اور ان حکام کو بھی اور ان مذاہب کو بھی بھول چکی ہے۔ نسل نو کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ بلند کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا اور اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، اور کن وجوہات کی بنا پر اس وقت کے کلمہ گو مسلمان اس بات پر مجبور ہوئے تھے کہ وہ ایک الگ خطہ زمین، الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ اگر ہماری نسل نو کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم نے کن لوگوں سے، کن حالات کے تحت اور کن قربانیوں کے ساتھ یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا، تو یقین جانیے آج وطن عزیز کی جو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر ہمیں ہماری نسل نو کو اس بات کا احساس ہوتا تو آج وطن عزیز کی حالت کچھ اور ہوتی۔ اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جن حالات سے بھاگ کر، جن حالات سے آزادی چاہی تھی، آج ہمارے وطن عزیز کے اندر دینی اعتبار سے حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اس کو ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے، ایک ایسا خطہ زمین بنائیں گے، ایک ایسی ریاست بنائیں گے جو ہر قسم کی غلاظتوں سے اور ہر قسم کی علائشوں سے پاک اور صاف ہوگی، اور یہاں صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت، کوشش اور کاوش ہوگی۔ یہاں صرف دین اسلام کے نفاذ کے لیے محنت، کوشش اور کاوش ہوگی، اور یہی ایک ہدف تھا، یہی ایک سبب تھا
جس پر پوری قوم جمع ہو گئی تھی، وگرنہ ذرا غور کیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ ہوتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ ہوتا، معیشت کی مضبوطی کا نعرہ ہوتا، علیحدہ حکومت کا مطالبہ ہوتا، یا کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ ہوتا، کبھی بھی ساری قوم ایک نعرے پر جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ نعرہ توحید تھا، یہ کلمہ توحید تھا، جس پر اللہ رب العزت والجلال نے پوری قوم کو، پوری کلمہ گو قوم کو جمع فرما دیا تھا، اور اسی بنا پر اللہ رب العزت والجلال نے یہ خطہ سرزمین ہمیں عطا کیا۔ اس وقت حاصل کرنے والے جو تھے، اس وقت قربانیاں دینے والے جو تھے، اس وقت جو خون بہانے والے تھے، جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کروائیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتیں لٹوائیں، جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی زندگی کی جمع پونجی سب کچھ اس پاک سرزمین کے لیے نچھاور کر دی، اس وقت ان کی نیتیں خالص تھی، اور ان کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ لیکن وہ نسل ختم ہوتی چلی گئی، وہ نسل ختم ہوتی چلی گئی، اور ہم نے اپنا وہ تاریخی ورثہ نئی نسل کو، نسل نو کو منتقل نہیں کیا، انہیں یہ احساس دلانے میں ناکام رہے کہ یہ وطن عزیز ہم نے کس طرح حاصل کیا تھا، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی ہمارے آباء و اجداد نے، اس کے لیے کیا کچھ لٹایا تھا۔ اگر ہجرت مدینہ کو دیکھا جائے تو، اور اس ہجرت کو سامنے رکھا جائے جو لوگوں نے پاکستان آنے کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے کی ہے، تو یقین جانیے تاریخ انسانی میں اس جیسی ہجرت کہیں نہیں ملتی۔ کہنے والے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ خون کا قطرہ بہائے بغیر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ ان سے پوچھو جن کے آباء و اجداد اس وطن عزیز کی خاطر قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی نسلوں کی کمائی اس وطن عزیز کے لیے نچھاور کر۔ وہاں تو پتہ تھا کہ مکہ سے نکل کے مدینے جانا ہے، وہاں تو پتہ تھا کہ آگے انصاری ہمارے منتظر ہیں اور ہمارے لیے وسائل زندگی بھی فراہم کریں گے، ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیں گے۔ وہاں تو پتہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میسر ہوگی۔ یہاں سے چلنے والوں کو کچھ نہیں پتہ تھا، کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں، آگے جا کر کیا حالات ہوں گے، کیا حاصل ہوگا، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی تمنا تھی، کسی طرح وہ لائن کراس کر لوں جس لائن کے بعد پاکستان شروع ہو جاتا ہے، جس لائن کے بعد پاک سرزمین شروع ہو جاتی ہے، جس لائن کے بعد وہ خطہ سرزمین شروع ہو جاتا ہے جو ہم نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ یہ وعدہ کر کے لیا تھا کہ اس خطہ سرزمین پر تیرا نام بلند کریں۔ اور یہ روئے زمین پر واحد خطہ سرزمین ہے جو اسلام کی بنیاد پر، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، جو دین کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ جتنی بھی دینی ریاستیں ہیں، جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں، کوئی ریاست یہ امتیاز نہیں رکھتی بشمول مملکت سعودی عربیہ کے کہ جو اس بنیاد پر علیحدہ ہوئی ہو، جس کا اس بنیاد پر وجود ہو کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا جائے گا، یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیا جائے گا۔ یہ واحد سرزمین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باوجود ہماری خامیوں کے، باوجود ہمارے حکمرانوں کی بدعنوانیوں کے اور وطن عزیز کے ساتھ خیانتوں کے، آج بھی جس حالت میں بھی ہے یہ وطن عزیز پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اندر اخلاص شامل تھا، اس کو حاصل کرنے والے مخلص تھے، وگرنہ جو وطن عزیز کی حالت ہے، جو عوام الناس کی حالت ہے، اور جو ہمارے حکام کی حالت ہے، اور جو ہم دین اور اس ہدف کے ساتھ کر رہے ہیں، جس ہدف کے بنا پر، جس ہدف کی وجہ سے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تو پھر اگر اللہ رب العزت والجلال کی پکڑ آ جائے تو ایک دن بھی باقی نہ بچے۔ لیکن اسے پتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے والے مخلص تھے، اس کو حاصل کرنے والے مخلص تھے، اللہ رب العزت والجلال کے مقرب تھے، اور انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو
پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن آج ہم اس مقصد سے، اس ہدف سے بہت دور چلے گئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تمہارا کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، تمہارا مال، تمہاری اولادیں، تمہاری جانیں، حتیٰ کہ تمہاری عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں تھی، تمہارا دین محفوظ نہیں تھا۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ تخافون، ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کس وقت ہندو تمہیں اچک لے، انگریز تمہیں اچک لے، سکھ تمہاری قتل و غارت شروع کر دے۔ فآواکم، پھر تم نے اس پروردگار سے وعدہ کیا، پروردگار کے سامنے التجا کی، اس نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ پروردگار نے تمہاری التجائیں سنی، تمہاری دعائیں سنی، تمہارے اخلاص کو دیکھ کر آواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور جب ٹھکانہ دیا پوری دنیا منتظر تھی، دیکھیں گے کتنی دیر چلتا ہے۔ کسی نے کہا تھا 6 مہینے سے زائد نہیں چلے گا، کسی نے کہا تھا سال سے زائد نہیں چلے گا، اور بعض اب تک منتظر ہیں کہ کب یہ تہس نہس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تمہیں مضبوط کیا، تمہیں قوی کیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ وطن عزیز جب حاصل کیا گیا تھا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سال بھر کا بجٹ نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، عوام الناس کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ملازموں کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں تھی۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پروردگار نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ آج جب وطن عزیز کا ہر باشندہ جس کا بس چلتا ہے وہ اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر اور اس کو کھانے پر تلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار بے تحاشا عطا کیے جا رہا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرو، تاکہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جھک جاؤ، تکبر کا اظہار نہ کرو، عاجزی کا اظہار کرو، اور اس ہدف کو سامنے رکھو جس ہدف کی بنا پر تم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اور اس آزادی کے تقاضوں میں سے اولین تقاضا یہ ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کیا جائے، لعلکم تشکرون، پروردگار کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لوگ اگر شکر کرو گے لازیدنکم، تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا، بہت زیادہ عطا کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو تم سے چھین لے گا، اور تم گوا چکے ہو وطن عزیز کا ایک ٹکڑا اپنے ناشکریوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانیوں کی وجہ سے برباد کر چکے ہو، وطن عزیز کو 2 لخت کر چکے ہو۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کیا، لعلکم تشکرون، اور دوسرا تقاضا اس آزادی کا یہ ہے کہ اس کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کی جائے، تکبر کا اظہار نہ کیا جائے۔ مت سمجھے کہ ہم نے وطن عزیز حاصل کر لیا ہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور اور بڑی اور بہادر فوج ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے ساتھ امریکہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ نہیں، پروردگار جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو ایسے پکڑ کرتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ عطا کرتا ہے تو عاجزی اور انکساری اور جھکنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری، تواضع، اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے میں بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ ہر رات اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے محفوظ رکھا ہے، تو نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا ہے، تو نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ لیکن ہم تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی بکھیرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا، ناپسند نہیں کرتا۔ وہ بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں، فرعون جیسے، نمرود جیسے، پروردگار نے
اپنی چھوٹی سی مخلوق سے وہ کچھ کروایا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، قارون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن جب پروردگار کی پکڑ آئی پھر کوئی وسیلہ کام نہیں آیا، کوئی طاقت کام نہیں آئی، اور کوئی اسلحہ کام نہیں آیا، کوئی باڈی گارڈ کام نہیں آیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور وہ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، پروردگار نے ایک مچھر سے اس کی وہ درگت بنائی کہ رہتی دنیا تک وہ نشان عبرت ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اصل مالک وہ ہے، مالک الملک وہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہم اس کو خالق نہیں مانتے، ہم اسے رازق نہیں مانتے، ہم اسے علی کل شیء قدیر نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ کی عبادت پہ لگا ہوا ہے، کوئی روس کی عبادت پہ لگا ہوا ہے، کوئی اسرائیل کی عبادت پہ لگا ہوا ہے، اس کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکا ہے۔ اگر یہ خطہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اگر یہ دین کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، پھر شکر بھی اسی لا الہ الا اللہ والے کا بنتا ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری بھی اسی کے سامنے بنتی ہے، اور پھر جھکنا بھی اسی کے سامنے بنتا ہے، سجدہ بھی اسی کے سامنے بنتا ہے، اور قبلہ بھی وہی اختیار کریں گے جو پروردگار نے عطا کیا ہے، پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر اپنے اپنے قبلے بنائے ہوئے ہیں، بیت اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے، پھر وہی حالت ہوگی جو آج ہماری ہو رہی۔ عاجزی، انکساری، تواضع اور اللہ رب العزت والجلال کا اس نعمت پر شکر ادا کیجئے، اور مزید اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ جو ہم جشن مناتے ہیں، یہ جو ہم آزادی پر دھماکہ چوپڑی مچاتے ہیں، اور جو بے حیائی، عریانی اور فحاشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بازاروں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی حدود کو پامال کرتے ہیں، یہ کس بنا پر کرتے ہیں؟ کس ناحیے سے ہم آزاد ہیں؟ ہمارے ذہن ابھی تک غلام ہے، ہماری معیشت ابھی تک غلام ہے، ہمارے حکام ابھی تک غلام ہیں، اور کون سی چیز ہے جس میں ہم نے آزادی حاصل کی ہے؟ اور تو اور یہ عبادت گاہوں کے سلسلے میں بھی ہم غلام ہیں۔ کہیں آذان دینے کی اجازت نہیں ہے، کہیں خطبے کے لیے سپیکر چلانے کی اجازت نہیں ہے، کہیں مسجدوں کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور کہیں مساجد کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر سکون سے عبادت کرنے کی سہولت میسر نہیں، اور آج بھی نہیں۔ کس بنا پر ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں؟ کس بنا پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کم عقلی کی بنا پر، کم فہمی کی بنا پر، کم عقلی اور کم فہمی کی بنا پر۔ حق یہ ہے کہ پروردگار نے جو کچھ عطا کر دیا تھا اور جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرے، تاکہ اس کے وعدے کے مطابق لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہم تو ناشکری پر اترے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت والجلال کا یہ وعدہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر یہ لکھا ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کی حکمرانی، اس زمین کی حاکمیت ہم ان کو دیں گے جو اللہ رب العزت والجلال کے صالح بندے ہوں گے، اور جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کافرون ہم الظالمون، جو اللہ رب العزت والجلال کو چھوڑ کر کوئی اور نظام زندگی اپناتا ہے، کسی اور دستور حیات کو اپناتا ہے، کسی اور قانون کو اپناتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ نہ ہماری عدلیہ آزاد، نہ ہمارے حکام آزاد، نہ ہمارے ریاستی ادارے آزاد، نہ ہماری فوج آزاد، نہ ہم ذہنی طور پر آزاد،
ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ جو شخص اللہ رب العزت والجلال کی غلامی کا پٹا گلے سے اتارتا ہے اسے پھر ٹکے ٹکے کے انسانوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، کفار کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اور جو پروردگار کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ڈال لے اسے دنیا میں کسی اور کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وطن عزیز کی آزادی جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت والجلال اس پر ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں ذہنی طور پر بھی آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا وغمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم أعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم لعنهم لعنا كبيرا،
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.